الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اس کا سبب نزول تو جناب صدیق اکبر ہیں۔ خصوصیت کی دلیل کیا جی؟ کیوں اس کو جزئی حقیقی مشخص بناتا پھرتا ہے؟ یہ تو کلی ہے، تو کلی کے حکم سے جزئی کی تخصیص نکالنا یہ عقل والے کا کام ہے؟ جا کسی اسپتال میں، پاگلوں کے اسپتال میں جا کے علاج کروا۔ جزئی حقیقی مشخص اسے کہتے ہیں جو اشتراک کو قبول نہ کرے۔ سمجھ آئیے؟ جیسا میرا نام سید عبدالقادر جیلانی میرے گھر والوں نے رکھا، کوئی اور اپنے گھر میں رکھے تو رکھے، میرے گھر والوں نے پھر سید عبدالقادر جیلانی کے نام سے کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا۔ کیوں؟ جزئی حقیقی مشخص اشتراک کو، پارٹنرشپ کو قبول نہیں کرتی ہے جی۔ اگر پارٹنرشپ قبول کرے تو جزئی حقیقی مشخص نہیں ہے۔ تو قاعدہ بیان کیا ہے فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، حکم وصف پر مرتب ہو تو اس کی پھر خصوصیت نہیں رہتی، بلکہ جس وقت بھی وہ وصف پیدا ہو جائے حکم لوٹ لوٹ کے آگے آگے۔ سمجھ آئیے؟ جس طرح سمجھ آئیے، اس طرح حضرت صدیق اکبر کا نام تو نہیں لیا گیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصف بیان کیا گیا ہے، آگے بتایا گیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اتقى موصوف ہو کر اللہ بمحض صلہ خیش اس کی صفت واقعہ ہوگا، تو صفت واقعہ ہو کر کے آگے بیان کرتا ہے یوتی مالہ یتزکا، وہ اس لیے خرچ کرتا ہے مال تاکہ وہ پاک ہو جائے، تو پھر یہ صفت ہوگی نا۔ صدیق اکبر کا نام تو نہیں لے گیا، وصف پر حکم مرتب ہوا نا۔ ایسے اتقا کو بچائے گا جو راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف قبلہ کینیڈین کی گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی ہے کہ موصوف اولاً یہ منطقی جو علمی رد کر رہا ہے، یہ دراصل امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رد کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دلائل دے رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت قبلہ کے خلاف یہ سارے دلائل پیش کر رہا ہے، اور بندہ ناچیز اس کا رد کرے گا، اس کے قائدوں کا خوب ہنسی آئے گی، اور مذاق خیز جناب والا اس نے یہ اپنے قاعدے جھاڑے ہیں۔ اور دیکھو یہ کیسے کیسے عجیب عجیب ان کے قاعدے ہیں، اور کیسی عجیب عجیب یہ منطقی رودادیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب دیکھیے اس نے کہا کہ جو کلی ہوتی ہے اس کلی میں سے جزئی حقیقی جو کوئی مراد لے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور ساتھ اس نے قرینے کا بھی ذکر کیا کہ اگر قرینہ پایا جائے تو جزئی حقیقی کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو جزئی حقیقی یہاں انہوں نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں کیسے مراد لے لی؟ تو قبلہ میں چھوٹا ہوں، چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوں جناب والا کہ آپ نے کہا کہ کلی ہے، اور کلی میں سے ایک عموم ہے، عموم میں سے کوئی جزئی حقیقی مراد نہیں لی جا سکتی۔ میں قبلہ آپ کو قرآن میں سے مثالیں دیتا ہوں، ان مثالوں میں کلی ہوگی، عموم ہوگا، اور اس میں سے جزئی حقیقی کو الگ کیا، جزئی حقیقی کو مراد لیا گیا ہے۔ میں جناب والا پہلی قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، اور میں تفسیروں کی روح سے، تفسیر روح البیان ہے، اور اس میں جناب والا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں جو سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 173 ہے، الذین قال لهم الناس۔ اب یہاں پر یہ جو الناس کا لفظ آیا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کلی ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے الناس۔ لیکن آپ تمام مفسرین اٹھا لیں، ان سب مفسرین نے جو اس الناس سے مراد ہے وہ کس کو لیا ہے؟ نعیم بن مسعود اشجعی کو۔ یہ آپ دیکھ لیں نعیم بن، اب یہ دیکھو یہ فرد واحد مراد لیا ہے کلی الناس ہے، اور پھر وہ اطلاق الناس علیہ، اور اس پر ناس کا اطلاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی مراد لیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کا قاعدہ اس روشنی میں غلط ہو گیا کہ ایک
کلی ہے اس سے مراد جزئی حقیقی لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے میں دوسرے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتا ہوں، یہ میرے پاس تفسیر ابن عباس ہے، اور تفسیر ابن عباس میں بھی یہی آیت کھول کے میں بیٹھا ہوں، تو الذین قال لهم الناس، یہاں پر الناس جو ہے یہ کلی ہے، اور اس میں سے ایک فرد واحد یعنی کہ جزئی حقیقی مراد لیا جا رہا ہے، نعیم بن مسعود اشجعی۔ اب جہاں پر دیکھے کہ ایک کلی ہے اور اس کلی ایک عموم ہے، کلی ہے، اس میں سے ایک جناب فرد واحد جزئی حقیقی مراد لیا ہے، تو آپ کا یہ کہنا غلط ہو گیا۔ اب دیکھیں میں ایک تیسری تفسیر بھی پیش کر دیتا ہوں اس میں، بلکہ ایک دوسری جگہ پہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب والا قرآن پاک کی سورۃ النساء ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس۔ اب اس میں بھی الناس لفظ آیا ہے، اور یہ جو الناس لفظ آیا ہے یعنی کہ یہود و نصارہ جو حسد کرتے تھے لوگوں سے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ تو الناس جو ہے یہ کلی ہے، اور مراد یہاں پر کون سا لیا گیا؟ یعنی محمد، یعنی جزئی حقیقی مراد لیا گیا ہے۔ قبلہ اب بتائیے آپ کو مانے یا ان قاعدوں کو مانے، ان تفسیروں کو مانے؟ اب یہاں دیکھیے یہ بھی آپ کا یہ رد ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے میرے پاس یہ الجامع الاحکام، یہ میرے پاس تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور، میں جناب آپ کے سامنے اس آیت میں ام یحسدون الناس یعنی کہ جو حسد کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہاں الناس کلی ہے اور جزئی حقیقی جو ہے مراد لیا گیا ہے، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً۔ یہ دیکھیں یہاں کلی ہے اور اسے جزئی مراد لیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کا یہ قاعدہ جہالت بر مبنی ہے، جہالت بر مبنی ہے۔ اور آپ نے جو قرآن پاک کی اس آیت میں جناب والا یہ جو بیان کیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو آپ نے اس میں سے مراد لیا ہے، اس میں سے بھی آپ کی ساری غلطیاں جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں کہ آپ کا مطالعہ بالکل بھی ان چیزوں میں نہیں ہے، اور آپ کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے آپ ویسے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس میں سورۃ اللیل ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جو ہے اس میں مراد لیا گیا ہے، میں واو عاطفہ سین علامت ہے، فعل یجنب فعل مجہول ہے، ہا ضمیر مفعول بھی ہے، اور اتقا موصوف ہے، الذی اس میں موصولہ، یوتی فعل اس میں ہوا ضمیر ذوالحال، یتزکا فعل اور ہوا ضمیر فاعل، جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یوتی کا فاعل، مالہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی، موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر نائب فاعل بن گیا پیچھے۔ اب یہ پوری ایک ترکیب ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ موصوف ہے، اور الاتقا جو ہے یہ موصوف ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى موصوف ہے، اور موصوف جو ہے یہ واحد مذکر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور آگے اس کی جو صفت بن رہی ہے وہ بھی اس کی صفت واحد آئے گی۔ موصوف اور اس کی صفت میں جو مطابقت ہوتی ہے، تو موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد لائی جاتی ہے، موصوف اگر جناب والا تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ لائی جاتی ہے، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر موصوف جناب والا واحد ہے، تو واحد کا صیغہ مجھے آپ یہ بتائیں کلی پر دلالت کرے گا، آگے جو اس کی صفت ہے وہ صفت کس پر دلالت کرے گی؟ اسی واحد پر ہی تو دلالت کرے گی، تو معلوم ہوا کہ واحد پر ہی دلالت کرتی ہے، تو یہاں جو الفاظ ہیں وہ سارے واحد کے ہیں۔ یہ جو یجنب فعل ہے یہ بھی واحد کا ہے، اور آگے جناب والا جو الاتقا ہے یہ جو موصوف ہے، اور موصوف جو ہوتی ہے یہ ذات ہوتی ہے، اور ذات موصوف ہمیشہ ایک ہوتا ہے، موصوف ایک ہوتا ہے، تو آگے اس کی صفتیں کئی لائی جا سکتی ہیں لیکن موصوف کئی نہیں لائے جا سکتے، تو معلوم ہوا یہاں موصوف فرد واحد ہے، اور جو موصوف ہوتا ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت ثابت ہو گئی ہے جناب، اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کلی ہو تو کلی پہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اس قرینے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جزء حقیقی کو مراد لیا جا سکتا ہے، تو میں جناب والا وہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں قرینہ موجود ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
یعنی کہ اس کا احسان کسی نے ابھی تک جتلایا۔ احسان کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان ابو ہریرہ تھا، یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے اور اس میں جناب موجود ہے کہ ان ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لأحد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابو بکر فإن له عندنا یدن یکافی اللہ بہا یوم القیامت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کو ہم نے پورا نہ کر دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ اس کے بہت زیادہ ہم پر احسان ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سب کے بدلے نبی پاک نے دے دیے ہیں، اور یہی سورہ اس سورت کے اندر موجود ہے، سورۃ اللیل کے اندر موجود ہے، یہی بات موجود ہے۔ اب دیکھیے آپ کی بات یہاں سے بھی غلط ہو گئی اور یہ بات ثابت ہو گئی الحمدللہ کہ قرینہ موجود ہے کہ الاتقاء سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک موجود ہے۔ اور پھر یہ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جناب والا آپ کا یہ جو ایک نیا قاعدہ آپ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ موضوع اور محمول کے حوالے سے اکرم بھی جناب والا واحد کا صیغہ ہے اور اتقا بھی واحد کا صیغہ ہے، اور دونوں کا مصداق بھی ایک ہے، اور دونوں کا مصداق جب ایک ہے تو دونوں میں سے جس کو چاہیں موضوع بنا سکتے ہیں اور جس کو چاہیں معمول بنا سکتے ہیں، یہ اصول ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، مثال میں سب نبیوں میں افضل وہ ہے جو سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جس کو چاہیں موضوع بنائیں، جس کو چاہیں معمول بنائیں، بنایا جا سکتا ہے، اور اس کا جناب والا ساری جتنی بھی تفسیریں ہیں تبھی ان کا جو شان نزول ہے وہی درست تب ہی ہو پائے گا جب الاتقاء کو موضوع قرار دیا جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے میں اس کی پہلی ایک شکل بناتا ہوں کہ شکل اول میں اس کی یوں بناتا ہوں، ابو بکر صدیق اتقا ہے اور ہر اتقا اکرم ہے، اور نتیجہ آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم ہے۔ تو اب یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الاتقاء جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہی ہے۔ تو اب جناب والا میں اس پہ اگر پیش کرنا چاہوں حوالہ جات تو اس پہ بہت زیادہ کافی تعداد میں حوالے بھی موجود ہیں جن میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تفسیریں ہیں، اور ان تفسیروں میں واضح طور پر جو بیان ہے، اور یہ پہلی تفسیر میں پیش کر دیتا ہوں، تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے کہ تفسیر الجواہر الحسان، تو اس میں بھی ان المراد بالاتقاء الى آخر سورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی الاتقاء سے مراد سیدنا صدیق اکبر لیا ہے۔ تو دیکھو اب یہ ہے، آپ نے اس کو کلی بنایا تھا، اور اس کلی سے جو جزء حقیقی مراد لیا ہے وہ جناب والا تفسیر ثعلبی والوں نے بھی مراد لیا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر کبیر میں مفسرین کا اجماع ہے جناب والا، انہوں نے بھی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ انہوں نے بھی دیکھو مراد جو ہے جزء حقیقی ہی لیا ہے تھا آپ کے بقول کلی۔ تو پھر اس کے بعد جناب والا تفسیر خاضر میں انہوں نے اس بات کی تصریح کی، وہوا ابو بکر صدیق فی قول جمیل مفسرین، جمیع مفسرین کے قول کے مطابق الاتقاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی، اور غرائب القرآن و رغائب الفرقان تفسیر نحپوری میں یہ جناب والا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الاتقاء جو ہے اس کے بعد یا فی ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہیں۔ اسی طریقے سے تفسیر معالم التنزیل سورۃ اللیل میں آپ بھی اسی سورت کے ضمن میں، آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو بیان کی گئی ہیں تمام تفسیروں میں، یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جزء حقیقی جو مراد لیا ہے اس کلی سے، تو یہ صرف امام اہل سنت نے نہیں بلکہ تمام مفسرین نے یہی کام کیا ہے۔ تو آپ نے رد کیا، دراصل امام اہل سنت کا نہیں تمام مفسرین کا رد کیا ہے۔
تو اب ان تمام تفسیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب بے وقوف بنتے ہیں، آپ پر بے وقوفی کا حکم ہے، اعلی حضرت پر یہ حکم نہیں لگے گا بے وقوفی کا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ مراد لیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ بے وقوفی آپ کے اندر ہے، بے وقوف آپ ہیں، آپ سمجھ نہیں سکے، وگرنہ جو چیزیں امام اہل سنت نے اپنے فتاوے میں بیان کر دی ہیں، رسائل میں بیان کر دیا ہے، ان کا توڑ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ جھوٹی منطق، جھوٹا فلسفہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں، اپنا ہی کمرہ، اپنے ہی لوگ، اپنا ہی کیمرہ، اپنا ہی جناب والا نعرے مارنے والے، انہی کے سامنے یہ بات جچتی ہے، وگرنہ بندہ میدان میں اترے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا